پاکستان کے معروف صحافی و کالمکار سہیل وڑائچ نے حال ہی میں اپنے کالم میں فیلڈ مارشل سے ملاقات کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس کالم سے بہت سی باتوں کی وضاحت ہوئی۔ ملک میں صدر یا وزیر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ ان کے مطابق ایسی خبریں صرف انتشار پیدا کرنے والے عناصر کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت اسی وقت ممکن ہے جب فریقین دل سے معافی مانگیں اور برداشت کی راہ اپنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے قرآنی حوالہ دے کر واضح کیا کہ معافی اور رجوع کرنے والا ہی کامیابی پاتا ہے۔ معاشی صورتحال کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کے تحت 5 سے 10 برس میں ملک کو ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل کرنے کا ہدف ہے۔ ریکارڈک منصوبے سے اگلے سال سے سالانہ اربوں ڈالر کا منافع حاصل ہوگا جو بتدریج بڑھتا جائے گا اور اس سے قرضوں میں کمی اور معیشت میں استحکام آئے گا۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ کسی ایک دوست ملک کو دوسرے پر قربان نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ انہوں نے جہاں بھارت کو متنبع کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، وہیں افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانوں پر سالہ سال تک مہربانیاں اور احسانات کیے، اس کا بدلہ اتارنے کی بجائے ہمارے خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ عسکری شخصیت کا پیغام یہی تھا کہ ملکی استحکام کا انحصار سویلین نظام کے تسلسل اور قومی اتفاق رائے پر ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل سے سوال: معافی اور برداشت سے سیاسی مصالحت ممکن؟ کیا بانی پی ٹی آئی 3.5 سال کی سیاست پر غور کریں گے؟ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں، میں نے بھی پڑھا ہے وہ کالم، مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یہ شہزاد صاحب آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ یلغار، چارج اور پسپائی یعنی ریٹریٹ دونوں جو ہیں نا یہ فن ہے اور غور سے کرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ بھی غور کا مرہون منت ہے، اس کی پیداوار ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ایک گھٹیا فلسفہ ہے، سروائیورز کا ہے۔ اچھا، ٹیپو سلطان کا فلسفہ اور تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی، باقی آپ کو پتا ہے۔ اچھا، وہ فیض احمد فیض، انہوں نے جیلیں جولیں بھی کاٹی ہیں بڑی، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر سرنڈر کر دیتے۔ یہ وہ آخری بات جو میں عرض کروں گا کہ انسان تو خیر ہمارے ہاں نہیں ہوتے، آدمیوں کی شکلیں، صورتیں، جسمانی اعضاء اور دیگر بہت سی ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ، یہ ایک سی ہوتی ہیں۔ فرق پڑتا ہے تو مزاجوں اور ٹیمپرمنٹ سے۔ درست، ختم ہو گئی بات۔ میرا مزاج ہے بھی تو جان ہے تو جہان ہے، تو اس طرح زندگی گزار۔ وہ ٹیپو سلطان پہ میں اعتراض کرنے چل پڑوں گا، بیوقوف آدمی سی پیر پھاڑ لیندہ۔ مطلب یہ مزاجوں کی بات ہے، اس میں عقل سے ماورا ہے۔ یہ سوال آپ کا جو ہے اس کا تعلق انسانی نفسیات کے ساتھ ہے۔ اٹ ویریز فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول۔ درست ہو گیا، ختم۔ چل ٹھیک ہو I گیا، cannot answer۔ ٹھیک ہے۔ شہزاد صاحب، صحیح کہا حسن نثار صاحب نے، انسانی نفسیات کے ساتھ ہے اور پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے۔ ہم ایک پولیٹیکل لیڈر کی بات کر رہے ہیں، ایک ملک کے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں؟ یقیناً آپ کی نظر سے بھی کالم گزرا ہوگا۔ ایک تو تبدیلی کی افواہیں بند ہو جانی چاہیے پہ اگر کامنٹ کرنا چاہیں، امریکہ اور چین کے درمیان توازن ہمیں رکھنا آتا ہے، کیا واقعی رکھنا آتا ہے اور ہم رکھ پائیں گے؟ اور یا پھر حسن صاحب نے بھی آپ کی طرف فارورڈ کیا ایک بات کو، آپ جس بات پہ کامنٹ کرنا چاہیں۔ ایک تو ان کی اجازت سے تھوڑی سی ذرا اس میں اضافہ کروں گا جو انہوں نے بولا کہ ہر انسان اپنے وقت کے مزاج اور کانٹیکسٹ کے حساب سے رسپونڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی دور جو چل رہا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مزاج اور کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو آپ معروض کہتی ہیں، بہرحال اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے وہ جو رسپانس ہوتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری بات دیکھیے جی، میں نے دیکھا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، وہ بالکل ہمارے پاس سے گزرا، ہم نے دیکھا۔ لیکن بات یہ ہے، پہلی بات مسئلہ ہے تو مصالحت کی ضرورت ہے نا۔ درست۔ تو مسئلہ ایک آدمی کا اکیلا، یعنی میں گھر میں بیٹھ کے ایک مسئلہ اپنے دماغ میں سوچ لوں تو وہ مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو وہ ہے جو دو آدمیوں کے بیچ میں یا دو
یا اس سے زیادہ فریق ہیں اس کے، اس لیے مسئلہ بنتا ہے. تو اب اگر مسئلہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر مسئلے کے فریق کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے مصالحت کی بات کی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں برداشت بھی چاہیے، اس میں یہ بھی احساس بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے کہ ضرورت بھی ہو، احساس بھی ہو، احساس ذمہ داری بھی ہو، اور ضرورت یہ ہو کہ مصالحت کرنی. تو یہ تمام چیزیں مل کے وہ ماحول بناتی ہیں جس میں کسی مصالحت کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ صرف ایک ہی پلڑے میں ڈال دینا ذمہ داری بھی غلط ہوگا. سب کو ہی اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. دوسری بات، انسینٹو بہت لازمی ہوتا ہے. یعنی ایک کوئی آدمی سمجھے کہ یار میں تو اب گیا، یعنی میرا تو اب کوئی عمر بھی ایسی نہیں رہی کہ مجھے کیا فائدہ ہے، میں آج معافی مانگ لوں تو مجھے مطلب there is nothing to gain out of a معافی. When there is nothing to gain out of a معافی, then there is nothing to gain out of a معافی. Then there will be no معافی. Then the مسئلہ will stay. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا انسینٹیوز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی امید کی کرن، کوئی ایسا ہوپ آپ نے کوئی چھوڑی ہے، کوئی سورج کی کوئی تھوڑی سی روشنی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، جس کے اندر کہ کوئی آگے بڑھ کے دیکھ سکے کہ ہاں یار اس کے بعد واقعی کوئی بہتر دن بھی اس گروپ کے لیے، اس گروہ کے لیے، اس شخص کے لیے، اس ایک فریق کے لیے شاید نکل سکتے ہیں. تو اتنا ڈیلے بھی مت کریں ان تمام چیزوں کو، جہاں پر کہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کا کچھ یہ بھی بنا بھی کوئی کام نہ بنے، وہ انسینٹیو ہی نہ ہو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے اس مصالحت میں انٹر کرنے کا. تو میرا خیال ہے ٹائم بڑا آف ایسنس ہوتا ہے. تو ٹائم کو دیکھتے ہوئے جو بھی آپ کے پاس لیورز ہیں، آپ کے پاس طریقے ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے ضرور کریں. اور مصالحت ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تاکہ ہم سب ایک یکجا ہو کے اور یکسو ہو کے ایک جو سوچ ہے، اپنی قومی سوچ، اس کو لے کے چل سکیں. ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد رضا رومی اور زیغم خان کی رائے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے معافی اور برداشت سے کیا سیاسی مصالحت ممکن ہے اور کیا اس پر غور ہوگا. رضا رومی صاحب، اوپر گفتگو میں بات ہوئی ایک تو ہر ایک کے مزاج کی بھی، کہ مزاج کسی کو کہاں لے جاتا ہے. دوسرا، ہر دور کا ایک معروض بھی ہوتا ہے کہ معروض کس جگہ پر کھڑا کرتا ہے. آپ کے خیال میں کیا دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو سیاسی مصالحت کی طرف یہ سچویشن بڑھ پائے گی؟ دیکھیے، واقعہ یوں ہے کہ سیاسی مصالحت اس وقت اشد ضرورت ہے پاکستان میں استحکام کے لیے، اور یہ سیاسی استحکام بھی، معاشی استحکام کے لیے بھی. لیکن فی الحال اس کی کوئی دکھائی نہیں دے رہے آثار کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو، ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے یا اپنی پوزیشن پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوامی پارٹیاں ہوتی ہیں جو عوام کا لے کر چلتے ہیں مینڈیٹ یا ان کی خواہشات کا وہ ایک طرح سے مجسم صورت ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ سیاست کو اس نہج پہ نہ لے کر جائیں کہ جہاں پہ وہ ایک ذاتی یا شخصی لڑائی بن جائے. جو پولیٹیکل ہوتی ہے کانٹرڈکشن یا کانفلکٹ، وہ اصولوں پہ، نظریات پہ ہونے چاہیے. اور یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا نظریات ہیں ان فریق کے جو کہ وہ اور ان کے ہواری جو ہیں انہوں نے اس طرح کا ماحول اور طوفان بنا رکھا ہے کہ بس جی پڑ جاؤ اور ریاست کو پہ حملہ کروا دو، انڈیا میزائل مارے تو اس کے اوپر تالیاں بجا دو، اور کبھی جا کر امریکہ کو برا بھلا کہو، پھر اسی امریکہ سے مدد مانگو، اور اس طرح کے کئی اور کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مدد نہ کرے، بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس نہ بھیجے. تو دیکھیے ان حالات میں کیسی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے عائشہ؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. اور جہاں تک آپ نے اعلیٰ عسکری شخصیت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اعلیٰ عسکری شخصیت نے اپنے خطاب میں معافی کا مطالبہ جو ہے وہ یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ قوم سے معافی مانگی جائے. اور یہ میری مصدقہ اطلاع ہے، جو شخص ایک وہاں پہ موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا. ایسا وہ کوئی ذاتی معافی کے طلبگار نہیں تھے. میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. باقی رہی بات کہ یہ معاملہ آگے کیسے جائے گا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں، دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو اس میں ایک رول ادا کرنا ہوگا. وہ ملک کو اس نہج کے اوپر اس کانفلکٹ میں چھوڑیں گے تو ان کا اپنا بھی نقصان ہے. جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے، وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج وہ بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. کل کلا کو وہ بھی اسی کی زد میں آئیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ وہ کوئی طریقہ نکالیں
और मामलात को ठंडा करवाएं। जी ज़ैगम साहब, माफ़ी और बर्दाश्त की बात की जाए तो अगला थॉट प्रोसेस यही होगा, शहजाद साहब ने भी एक अंदाज में बात की कि पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल लॉस, इससे हासिल क्या होगा? एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा क्या बिना सियासी मसलियत 5-10 साल के वक्त के अंदर वाकई मुल्क को बहुत बड़ी मईशत बनाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जिस तरह का स्टेल मेट बन गया है, ये तो सबके लिए नुकसानदेह है। ये तो पाकिस्तान की सियासत के लिए भी नुकसानदेह है, PTI के लिए भी नुकसानदेह है, मईशत के लिए भी नुकसानदेह है। और मसला ये है कि मुर्शिद तो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, और आप कहती हैं कि मुर्शिद माफ़ी मांगे। और फिर जो मुर्शिद का साबिका मुर्शिद है वो तो कहता है कि ऐसे माफ़ी मांगी जाए जैसे बुल्ले शाह ने शाह इनायत से मांगी थी। और फिर टाइगर्स ने जो मामला किया हुआ है उसके बाद तो लगता ही नहीं है। अब आपने बताया सुहेल वड़ाइच का, आपने क्या जाके सोशल मीडिया पे देखा है सुहेल वड़ाइच का हशर क्या हो रहा है? सिर्फ ये सजेस्ट करने पर कि कोई रास्ता निकाला जाए। माफ़ी की बात सुहेल वड़ाइच ने नहीं की, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट किया है। उन्होंने हल निकालने की बात की है कि किसी तरीके से एक मुज़ाकरात के ज़रिए से हल निकाला जाए, और उनका एक हशर नशर हो रहा है। और जो हल है इस वक्त, जो एक रास्ता था कि ज़रा पतली गली से बाहर निकलने का, वो ये था कि सियासी जमातों के ज़रिए से रास्ता निकाला जाता, उनके साथ आपस में गुफ्तगू की जाती, क्योंकि पूरी सियासत का, सब सियासी जमातों का फ़ायदा इसी में है कि पाकिस्तान में सियासत आगे को बढ़े और जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत है, वो कुछ मजबूत हो, वो मिलकर कोई रास्ता निकाले। ठीक हो गया। लेकिन इमरान खान उनसे बात नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि बयानी पर असर पड़ेगा। वो अभी तक ये समझते हैं कि ये सब चोर हैं, डाकू हैं, जिन्होंने मैंडेट उनका छीना है, और अगर बात होगी ठीक हो गया ज़ैगम साहब, ताकत के साथ ही तो फिर कन तेल देखें और तेल की धार देखेंगे, तो फिर आने वाला वक्त तय करेगा कौन क्या फैसला लेता है और नतीजा क्या रहेगा।